تاریخ اسلام سے وابستہ لوگ یہ بات جانتے ہیں اسلام میں خلافت کی کیا اہمیت ہے۔ اسلام کی آخری خلافت طویل عالمی سازشوں کے بعد بالآخر 1922 میں ختم کر دی گئی۔ یہ بات سچ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی خلافت کے بعد ملکیت کی بنیاد رکھ دی گئی۔ اس کے باوجود تاریخ میں جتنے بھی مسلمان حکمران آئے خود کو مسلم دنیا کا خلیفہ ہی کہلواتے تھے۔ لفظ خلافت کی بنا پر 1400 سال تک دنیا میں مسلمانوں کا بھرم باقی رہا۔ عالم کفر میں عزت کی نگاہ سے بھی دیکھے جاتے تھے۔ بدقسمتی سے ایک صدی قبل آخری خلافت یعنی خلافت عثمانیہ جنگ عظیم اول کے بعد ختم کر دی گئی۔ اس وقت برصغیر پاک و ہند میں زبان عام ایک ہی نعرہ تھا، بولی اماں محمد علی سے جان بیٹا خلافت پر دے دو۔ بدقسمتی سے یہ نعرہ کارگر ثابت نہ ہو سکا اور خلافت عثمانیہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ بنو امیہ کی خلافت کے بعد 132 ہجری میں بنو عباسیہ خلافت کی بنیاد رکھی گئی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے بنو عباسیہ کو عروج بخشا۔ آپ کے دور میں بغداد شہر وقت کے جدید شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ مسلمانوں کے علم و حکمت کے تمام دروازے اسی شہر میں کھلتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ بنو عباسیہ کے 8ویں خلیفہ محسن باللہ کے بعد باقی تمام حکمران عیش و عشرت کی زندگی گزارنے میں مشغول ہو گئے۔ ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کر دیا۔ نہایت افسوس مسلم لشکر کے پاس اتنی استعداد نہ تھی کہ ہلاکو خان کا مقابلہ کر سکتے۔ منگولوں نے بغداد کو تباہ و برباد کر دیا۔ مسلمانوں کے علم و حکمت کی تمام کتابیں جو لائبریریوں میں پڑی تھیں انہیں دریائے فرات میں پھینک دیا گیا۔ کہتے ہیں دریائے فرات میں پھینکی گئی کتابوں کی وجہ سے کئی دنوں تک دریا کا پانی سیاہی مائل بہتا رہا۔ یوں مسلم دنیا کی جانب سے سائنس پر کی گئی تحقیق کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ جب بغداد کی گلیاں مسلم خون سے رنگین ہو رہی تھیں اس وقت ترک قبائل میں سے کائی قبیلے کے سردار سلمان شاہ نے محدود وسائل کے باوجود عیسائی اور منگول لشکروں کے خلاف مزاحمت جاری رکھی۔ سلمان شاہ شدید علالت کے باعث جام پر نہ ہو سکا۔ بعد میں آپ کے بیٹے ارطغرل نے باپ کی طرح جہاد کا علم بلند رکھا اور یوں عالم اسلام میں ایک نئی امید پیدا کی۔ ارطغرل کی کامیابی کے پیچھے بڑا ہاتھ آپ کے مرشد عین العربی کا تھا۔ عین العربی کو ترک قوم آج بھی نہایت عزت و احترام سے یاد رکھتی ہے۔ آج کے ترک صدر طیب اردگان کے مرشد بھی عین العربی کے سلسلے سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ ارطغرل کے اندر پیدا کی گئی خلافت سے محبت نے ترک سرداروں میں ایک نیا جوش پیدا کیا۔ وقت کے ساتھ حالات بدلتے گئے۔ کچھ قبائل بشمول ارطغرل کے حقیقی بھائیوں نے بھی جہاد کے برعکس آرام اور سکون کو فوقیت دی اور وہ بازنطینی سرحدوں پر جا کر آباد ہو گئے جن پر بعد میں منگولوں نے حملہ کر کے تاریخ میں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ ارطغرل کا سب سے چھوٹا بیٹا عثمان پیدا ہوا جس کی بشارت کئی خوابوں میں دکھائی گئی تھی۔ عثمان باپ کی طرح ایک بہادر اور ذہین مجاہد ثابت ہوا۔ عثمان نے ایک دن خواب دیکھا کہ اس کے مرشد کے سینے سے چاند نکل کر عثمان پر سایہ کر دیتا ہے۔ بعد میں عثمان کے قدموں سے ایک درخت اگتا ہے جو بہت قلیل وقت میں بڑا ہو کر آدھی دنیا سے زائد حصے پر سایہ کر دیتا ہے۔ ساتھ ہی اس نے دیکھا کہ درخت سے ہی 4 دریا اور 4 پہاڑ بھی نکلتے ہیں۔ بیدار ہونے کے بعد عثمان نے اپنا خواب اپنے مرشد کو سنایا جنہوں نے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے عثمان کو مبارک دی۔ عثمان مبارک ہو، اللہ نے تمہیں اور تمہاری اولاد کو دین کی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو انفو انسائٹ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ بازنطین آج کے روم کے بالکل قریب قسطنطنیہ کے مقام پر عثمان نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ خلافت کا قائم ہونا بازنطینی حکمرانوں کے لیے شدید تکلیف کا باعث تھا۔ بازنطینی یعنی آج کے روم اس وقت کی سپر پاور تھے۔ مثال کے طور پر آج کی سپر پاور امریکہ میں اگر کسی اسلامی حکومت کی بنیاد رکھ دی جائے تو دنیا میں مسلمانوں کا امیج کیا ہوگا؟ اور یہی خاص بات اس وقت کی خلافت عثمانیہ کی تھی۔ مختصر وقت میں ہی عثمانیہ خلافت برصغیر پاک و ہند تک پھیل گئی۔ ترک خلفاء نے خلیفہ عثمان کے کہے گئے فرمان کو ہمیشہ یاد رکھا اور یہی ان کی کامیابی کی وجہ بنتا رہا۔ عثمان نے اپنے الفاظ کچھ اس طرح ادا کیے: جہاد فی سبیل اللہ کو قائم رکھتے ہوئے ہمیشہ دین اسلام کا پرچم سر بلند رکھنا، ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہنا۔ آپ نے کہا میری نسل سے جو شخص بھی اسلام سے بے وفائی کا مرتکب ہوگا وہ روز حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے۔ آپ کے بعد کی خلفاء نے خلافت عثمانیہ کو عروج بخشا۔ یوں عثمان کا خواب سچ ثابت ہوا۔
دنیا کے 4 بڑے دریا دریا دجلہ، دریا فرات، دریا نیل اور دریا دیناوب مسلم سلطنت میں بہتے تھے، جبکہ پہاڑوں میں کوہ طور، کوہ اطلس، کوہ بالکان اور کوہ کاف شامل تھے۔ لیکن جنگ عظیم اول میں شکست کے بعد 1922 میں اسلامی سلطنت ختم ہو گئی۔ عثمانیہ خلافت کے تمام اثاثوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ برطانیہ اور فرانس نے ترکی کے ساتھ معاہدہ لوزان کے ذریعے موجودہ ترکی کو ترک قوم کے حوالے کر دیا۔ اس معاہدے کے تحت ترکی خلافت سے دستبردار ہو جائے گا، 100 سال تک ملکی وسائل خاص طور پر تیل کے کنویں نہیں کھودے گا اور نہ ہی مغرب ممالک پر کوئی پابندیاں لگائے گا۔ اور یوں اس معاہدے کے ساتھ ہی عیسائیوں نے دنیا میں حکمرانی کے لیے اپنی راہ ہموار کر لی۔ آج زندگی جس فیلڈ پر بھی نظر دوڑائیں، عیسائی غالب نظر آتے ہیں۔ معاہدہ لوزان ختم ہونے کے قریب ہے اور مغرب دنیا میں اضطراب کی کیفیت ہے، کیونکہ ترکی اپنی سابقہ اہمیت ضرور حاصل کرے گا، جس کی مثال موجودہ صدر طیب اردگان ہے۔ آپ ہر پلیٹ فارم پر مسلمانوں کا مضبوط دفاع کرتے نظر آتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر بننے کے بعد پاکستان پر الزامات لگائے تو طیب اردگان نے ہی آگے بڑھ کر پاکستان کا دفاع کیا تھا۔ عالم اسلام میں فقط ترکی، کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ اجاگر کرتا ہے۔ آج دنیا کے تمام چینلز پر مشہور ڈرامہ ارطغرل دکھایا جا رہا ہے، جس کا مقصد مسلمانوں کے اسلام کے کارناموں سے روشناس کروانا اور اپنی کھوئی ہوئی پہچان کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ مغرب اس ڈرامے سے نہایت پریشان ہے، کیونکہ ماضی کے برعکس فحاشی پر مبنی ترک ڈراموں کی جگہ صدر طیب اردگان نے ارطغرل ڈرامہ بنوایا، جس میں عیسائی سازشوں سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ آج ترکی کے طول و عرض میں ایک شعر لکھا اور سننے کو ملتا ہے، جس کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خونے 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔